سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر ہم اس حدیث کی روشنی میں پیرنٹنگ کے کچھ اصول دیکھتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کے درمیان، تو آپ نے پیالہ منگوایا اور اس پیالے میں کچھ تھا جو آپ نے نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد دائیں طرف ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا اور بائیں طرف بڑے اکابر بزرگ صحابہ بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ جو پیالے میں بقیہ چیز ہے، چاہے وہ پانی تھا یا کھانے کی کوئی چیز تھی، کیا میں ان بڑے صحابہ کو، اکابر صحابہ کو دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی بچی ہوئی چیز ہو تو اس پر میں اپنے آپ پر کسی اور کو کیسے ترجیح دے سکتا ہوں، اس لیے آپ پہلے مجھے ہی دیجئے۔ یہ حدیث ہے اور اس حدیث سے بہت سارے ہم اصول سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ بچے کو اس کی موجودگی کا احساس دلایا جائے، یہ بتایا جائے کہ آپ کا اس گھر کے اندر موجود ہونا، ہماری میٹنگ میں موجود ہونا، ہمارے پاس بیٹھنا، یہ اہم ہے، ہم آپ کو اہمیت دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بچہ بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم دوسرے بندوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، بچے کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، دوسرے لوگوں کو اور ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی تو یوسف علیہ السلام کی بات سن کر بچپن میں ان کو اہمیت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ ان کو راستہ بتایا تھا نا۔ تو بچے کا موجود ہونا ہمارے فیصلوں میں، ہمارے اہم کاموں میں، یا ویسے بھی جب ہم گھر کی مجلس لگاتے ہیں اس میں، اچھی مجالس میں، یہ بچے کے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ میں اہم ہوں، میں بڑوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔ اور جیسے آپ کی صحبت ہوتی ہے، اگر آپ چھوٹوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں تو چھوٹوں والی عادات آتی ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں تو عورتوں والی عادات آتی ہیں، اور بڑے لوگوں کے ساتھ، حکمت و دانش والے لوگوں کے ساتھ، اہل فکر کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر اہل فکر کی عادات ڈیولپ ہوں گی۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بچے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی بچوں کے حقوق کے بارے میں ان سے اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ بچے کی کوئی چیز آپ اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں دیں۔ مثال کے طور پہ اسکول میں نے کئی ٹیچرز کو دیکھا جو بچے نے ہاتھ میں پین پکڑا ہوا ہے وہ اس سے پین کھینچ لیتے ہیں، یا کوئی اور چیز ایسی لے لی، اس میں بچے کی اجازت نہیں لی۔ اور گھر میں بھی جو لوگ ہمیں اپنے بچوں کے لیے پیسے دے کے جاتے ہیں، مثلاً عید کے موقع پہ، اور ہم فوراً سے ان کی اجازت کے بغیر، وہ روتے رہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے، ہم ان سے چیز لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ والد ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ بچے کو کیا کھلانا ہے، کیا پہنانا ہے، لیکن لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو بچے کی چھوٹی چیز ہو، قلم کاغذ بھی اگر آپ نے لینا ہو نا تو بچے سے آپ اجازت لیں، اور جب بچہ دیکھے گا کہ میرے والد صاحب یا والدہ مجھ سے چیز لیتے وقت اجازت لے رہی ہیں تو اس کا اثر اس کی طبیعت پہ پڑے گا، اور وہ بھی آئندہ جب کسی سے کوئی چیز لے گا تو اجازت کے ساتھ لے گا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بچے کو جب ڈر نہ ہو بڑے کا تو وہ اپنی رائے کا اظہار کھلے الفاظ میں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا یہ بچہ، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن جو بھی تھے وہ چھوٹا ہونے کے باوجود اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو میرا جواب آ رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو دیا جائے وہ پیالہ، لیکن دوسری طرف مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف بھی جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوں گے، آپ مجھ پر شفقت فرمائیں گے۔ تو بچے نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میں ترجیح نہیں دے سکتا اپنے اوپر دوسروں کو۔ تو ایسا ہی ہمارا بچے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ جب وہ چاہے بے باکی کے ساتھ کھلے لفظوں میں اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی
کہ جو بچے خداداد صلاحیتیں رکھتے ہیں ان کو ایسی مجالس میں بٹھانا چاہیے جہاں پر ان کی تربیت کی جائے، جہاں پر ان کو چیزیں سکھائی جائیں۔ اگر ہم بڑوں سے بات کر رہے ہیں اور چھوٹے بچے ہماری مجلس میں بیٹھے ہوں تو اس سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ آپ ان کو دین کا اور تفسیر کا علم عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما۔ اور اس بچے کا جواب بھی جو تھا وہ بڑا ہی لطیف جواب تھا۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں میرا حق ہے تو میں لوں گا، میں ان بڑے لوگوں کو نہیں دوں گا، بلکہ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کا بچہ ہوا ہے نا، کسی اور کا بچہ ہوا ہوتا پانی یا کھانا یا جو بھی چیز تھی تو پھر تو ترجیح دینا مجھے سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کا بچہ ہوا ہے تو آپ کے بچی ہوئی ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ میں ہی لے لوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب محبت کا اظہار کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا اور آپ کے ساتھ لگاؤ کا، آپ کے ساتھ تعلق کا اظہار کر رہا ہے ایک بچے کا جواب۔ کتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور اس بچے کے جواب کو سن کر بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے تنقید کا یا عیب کا کوئی جملہ نہیں بولا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی بھی تربیت ہوئی تھی۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے اخلاق دیکھوں کہ میں اخلاق کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ اور نوکر چاکروں کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھے کہ اس کے ان لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اور جو اس کے نوکر چاکر ہیں یا جو غریب طبقہ ہے اس کے ساتھ بندے کا کیا رویہ ہے، اس سے اس کی اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام نے بچے کے حق کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو فیصلہ ساز ہونا چاہیے، ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ فیصلہ کرنا جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اختیار دے کر بچے کو بتا دیا کہ فیصلہ آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، آپ چاہیں تو اس پیالے کو اپنے پاس رکھ لیں، چاہے تو ان کو دے دیں۔ تو فیصلہ سازی کی تربیت کہ بچہ بڑے ہو کر بڑے بڑے اچھے اچھے فیصلے کرے، یہ بچپن ہی سے شروع ہو جاتی ہے بات، یہ تربیت بچپن ہی سے کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ حقداروں کو ان کا حق دینا چاہیے، چاہے وہ کمزوری کیوں نہ ہو۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دودھ میں پانی ملا کے دیا، آپ نے اس کو نوش فرمایا، تو آپ کے دائیں طرف ایک دیہاتی آدمی بیٹھا تھا، بائیں طرف حضرت ابوبکر بیٹھے تھے اور سامنے حضرت عمر بیٹھے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما چکے اور اس میں سے کچھ رہ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ ابوبکر ہیں، ان کو دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، دائیں طرف سے شروع کریں گے، اور دائیں طرف وہ دیہاتی بیٹھے تھے تو ان کو دیا پہلے، اور پھر فرمایا کہ دائیں طرف سے شروع کرو، دائیں طرف سے شروع کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دائیں طرف کو مقدم رکھا ہے، اور پھر اس تعلیم کو عملی طور پر کر کے دکھایا بھی ہے، جو بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر طریقہ ہوتا ہے تربیت کرنے کا، کہ آپ نے صرف ایک بات کو اپنی زبان سے کہا نہیں، بلکہ مجلس میں عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے کہ چاہے بندہ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہو یا اسٹیٹس کے اعتبار سے چھوٹا ہو، جو حق جس کا بنتا ہے نبی کی مجلس میں اس کا حق اس کو ملے گا۔ عملی طور پر یہ بات کر کے دکھائی، تو ہمیں بھی ایسا عملی طور پہ بچوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم بینگ اے فادر یا بینگ اے مدر، ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم بچے کے لیے نمونہ بنیں۔ تو یہ چند ایک اصول تھے جو میں نے آج حدیث پڑھی تو مجھے اس میں محسوس ہوئی، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، امید ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔